بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا 11واں سال، وفات کی اطلاع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سورۃ النصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہجرت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے وہ۔ جب اذا جاء کا سورہ نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے پاک ذات، آپ کی ذات اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ آپ پاک ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، مجھے بخش دیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ ہجرت کے 11ویں سال ماہ سفر کی 29 تاریخ کو پیر کے دن، سفر کے مہینے کی 29 تاریخ پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ان کو دفن کرنے کے لیے قبرستان چلے گئے، جنازے میں شریک تھے، ساتھ تھے، ان کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر کے واپس آئے۔ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد شروع ہو گیا اور ایسا گرمی شروع ہو گئی، بخار، کہ پٹی بندی ہے سر پر تو پٹی بھی گرم نظر آتی ہے، صرف پیشانی سر نہیں، بھنے سے اوپر کی پٹی بھی گرم نظر آتی ہے۔ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گرمی سے یہ ہو رہا تھا، حرارت اس قدر بڑھ گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کی حالت میں 11 دن تک امامت فرمائی۔ بیماری فل تھی، پٹی کے اوپر سے بھی گرمی محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اسی حالت کے اندر، اسی گرمی اور سر کے درد اور بخار کے اندر 11 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے۔ روز بروز بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر اور بڑھوتری ہوتی ہے، بیماری کیا کمتی نہیں، بخار، سر کا درد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اپنی بیویوں سے پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سما کس کے پاس رہنے کا، میرا ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ تو بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بولتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا بولا چاہتی ہیں، سمجھ گئے انہوں، سمجھ جا کر بولنے لگے تمہاری مرضی ہے، تمہیں جس کے پاس رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ دیکھو یہاں ایک سمجھنے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے سردار، پورے نبیوں کے سردار، ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں کس کے پاس رہنا یا میں کس کے پاس میں گزارا کرنا اپنی زندگی کا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ میں پورے نبیوں کا سردار ہو کر بھی، اللہ کے بعد میرا مرتبہ ہو کر بھی، میں بھی لوگوں کے حقوق پوچھ کر ادا کرتا ہوں، میں کسی کا حق مارتا نہیں۔ ہمارے لیے سبق ہے یہ، اس کے اندر جن کی 2 بیویاں ہو، 4 بیویاں ہو، طے کرنا چاہیے باری ان کی، آگے چلے نہیں ہے کسی کی بھی، لیکن اسلام ہو نہ ہو سبق اسلام دیتا ہے، ہو تو کیا کرنا سبق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سمجھ گئی کیا کرنا ہے، نبی کو چھوڑ دی، اب تمہاری مرضی ہے، آپ جس کے پاس رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کے کمرے کے اندر منتقل ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری ہفتہ یہی گزارا، اماں عائشہ کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری ہفتہ گزارے۔ وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبے کے دن جسم کی حرارت اور بڑھ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی۔ انتقال سے 5 دن پہلے اور بخار بڑھ گیا اور سر کا درد بڑھ گیا، تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، تو غشی طاری ہو گئی۔ غشی مطلب چکر آنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھنے کی بات اور بھی آگے آئے گا، نبی کے اوپر وفات کا یہ حال گزر رہا ہے تو ہمارے اوپر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا، اور آگے آئے گا نبی کے وفات کے انتقال کے وقت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے بول کر آگے آئے گا، مسئلے چھوٹ جائیں گے ہمارے۔ نبی ہو کر ان کا یہ حال ہے اور غشی چکر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جا رہی، تو پھر ہمارے خالت کیا گزرے گی، اللہ کو ہمیں کیسا راضی کرنا ہے، کیسا ہمیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں کے پانی سے غسل فرمایا، بہت سارے الگ الگ کنویں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، ذرا ٹھیک ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آتے ہیں، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر
لوگوں کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خطبے کے بیان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لوگوں کو. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اطراف بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی طرح میری خبر کو بت نہ بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا اسی رہنا بتائے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی دیکھو، تمہیں یہودیاں کا سر کھایا اور عیسائیوں کا سر کا میری خبر کو بت بنانا کو. نبی کو معلوم تھا نبی یہاں جو بول رہی میری خبر کو بت بنانا کو بول کر، میری خبر کی پوجا کرنا کو بول کر، صحابہ کو نہیں بول رہی. صحابہ کی پوجا کرتے، صحابہ پوجا نہیں کرتے، صحابہ بت پرستی نہیں کرتے، لیکن صحابہ کے ذریعے سے ہمارے جیسے لوگوں کو سبق دینا تھا. آئندہ زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ بت پرستی شروع کر لیں گے، ولیوں کو خدا سمجھ لیں گے، مجھے بھی لوگ چھوڑیں گے، مجھے بھی خدا کا درجہ دے دیں گے. جیسا عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتی، خدا سمجھتی ان کو، ایسا میرے لوگ بھی آگے آئندہ آنے والے لوگ اتنے اسلام سے دور ہوں گے. وہ لوگ اسلامی نالج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کی جہاد کا یہ عالم ہوگا میں خدا کا بندہ ہوں. وہ لوگ مجھے بھی جیسا عیسائی لوگ خدا کے بندے، ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا سمجھ رہی، خدا کا بیٹا سمجھ رہی، ویسا کچھ لوگ آئیں گے جن کو عقل ٹھکانے نہیں ہوگی، مجھے بھی خدا سمجھ جائیں گے وہ لوگ. بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی ویسا نہ کرو، بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو وہ میری پیٹھ حاضر ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے، میں کسی کو کچھ بولا ہو تو کیا تک بولا ہوتا بدلہ لے لو بول کر بولتی ہے. اگر ہمیں بولے تو میں کسی سے کیا کرے گی، کسی کو ماروں کی مجھے آ کر مارا بولے تو ہمارے مارنے والے کتنے رہتے ہیں، مار کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں. بدلہ لینے والے بات رہتی میں ہی مارنا ہے بول کر بولتی، وہ تو بھی مجھے ہی مارا ہے کب تک بار میں ہی مارنا ہے بول کر کتنے دن آتی مارنے واسطے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتی، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اختیار دے دیا، تمہیں چاہے تو دنیا میں رہنا چاہے تو رہو، نہیں تو پھر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. تو جب یہ بولے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کا نتیجہ یہ کس کے بارے میں ہے سمجھ گئے، لوگ رونے لگ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن صحابہ کو سمجھ میں آنی ہو، بعد میں نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کو سمجھ میں آتا. ابو بکر جب کئی کو رہے تھے بیان کے اندر، جب معلومات صحابہ کو، تو صحابہ کو محسوس ہوا انتقال کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے کے ذریعے اپنی وفات کی اطلاع دی تھی، جس کو صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے سمجھ لیا تھا. وفات سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تکلیف سے دوچار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ مسجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فرمایا. وفات سے 4 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بولے تمہیں نماز پڑھو بول کر ان کو بھیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے بابا کو تمہارے بھائی کو بلائے کئی کو میرے بعد خلیفہ کون بننا ہے، بادشاہ کون بننا ہے لکھنے کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت نہیں لو بول کر بول ڈالتی، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ وہ کس کو بادشاہ بنانا ہے، جانتی وہ لوگ سوائے مسلمان ابو بکر کے کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی بھی یہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی اللہ تعالیٰ پہلا بادشاہ بنانا چاہتے تھے خلیفہ مسلمانوں کا. روایت میں ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں قلم، پن اور کاغذ منگاتی. چونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے تو صحابہ بولنے لگے رسول اللہ اتنی تکلیف میں تمہیں لکھنا لکھنا کہیں کو خود رسول اللہ بول کر صحابہ بولتی تمہیں کچھ بولنا بھی ہے کچھ لکھنا بھی ہے تو تمہیں ہمارے کو کیا سکھانا ہے کیا کرنا، سب بول دی نہیں کیا ہمارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے حدیث ہمارے پاس موجود ہے نہیں کیا بول کر کچھ صحابہ کیا بولتے رسول اللہ آرام سے اطمینان سے رہو رسول اللہ کہیں کو لکھنا لو بول کر بولتی. بعض صحابہ کیا بولتے ہیں نبی کیا لکھنا چاہتے ہیں، کیا بولنا لکھنا چاہتے ہیں کہ لکھن دے بولیں دے پوچھو کیا لکھنا ہے کیا ہونا ہے پوچھو بولتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی یہ باتیں ناگوار گزری. لوگ ایسا بولتے تھے، بعض لوگ کیا بول رہے ہیں رسول اللہ تمہیں اطمینان سے رہو لکھا نہیں کرنا نہ لو تکلیف میں ہے کہیں بول کر. بعض صحابہ کیا بولتے ہیں کیا لکھتی لکھو بول کر بولتے ہیں. نبی بولنے لگے بھائی تمہاری یہ باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو باہر جاؤ بول کر بول ڈالتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو باہر چلے جانے کا حکم دیا. علالت کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ تر صحابہ رہتے تھے. علی رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ، فضل بن عباس، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ کچھ 5-6 صحابہ نبی کے پاس رہتے تھے زیادہ بیماری کے وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند دینار تھے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے تھے. نبی نے حکم دیا کہ یہ پیسے لے جا کر صدقہ کر دو، انہیں صدقہ کر دینے کا حکم دیا تاکہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑ جائیں. نبیاں جب
کوئی چیز چھوڑ کر جاتے تو ان کی چھوڑی ہوئی وہ پراپرٹی ان کے بچوں کو نہیں ملتی، وہ پوری امت کی ہوتی ہے، نبی پوری امت کے، ان کا مال پوری امت کا، تو نبی جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا، ان کے بچوں کا نہیں ہوتا، وہ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ پوری امت کا ہوتا ہے۔ میرے بعد میں چھوڑ کو جا رہا ہوں، کو صحابہ اور نبی کی بیٹیاں لڑتے تو نہیں، لیکن ہمارے کو سبق دینے کے لیے بابا تمہیں اگر چھوڑ کو مریں گے تمہارے بچے لڑنے کو مریں گے، اسے کیا کرو زندگی میں، کیا کرو، اسے کتنا دینا ہے، اسلام کے حکم کے مطابق بات کو چلے جاؤ، لڑیاں رکھو جاؤ رکھو، تمہیں چھوڑ کو چلے جاتی تمہارے بچے ان کے بچے لڑنے کو 50 سال تک لڑتے رہتے ہیں۔ اور اتنا جگہ کے لیے، اتنا جگہ اگر کوئی بھائی قبضہ کر لیا، اگر چاہے تو معاف کر سکتا، لیکن کیا ہو جاتا، اتنے جگہ کو لے لیا بول کر اس سے لینے کے لیے، جیتنے کے لیے وکیلوں کو، کورٹ کچہریوں کو اتنا پیسہ لگاتا، اتنے جگہ کی ہوتی، پیسے کی قیمت نہیں رہتی۔ کیا ہے یہ دشمنی ہے، خالی ٹوٹ کے اسے لوٹنا، اسے ان لیا معاف کر سکتا نہیں۔ وکیل کو 50 لاکھ کھانے کے بجائے، جج کو کھانے کے بجائے اسے اتنی دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ نہیں، اپنے آدمی کے لیے آج کا ہمارا مسلمان اتنی جگہ اپنے بھائی لے لیا تو ظلم کیا کی لے لیا کہ چھوڑو وہاں جا کر لے لے گا، اتنی ایک بارش اگر جگہ کون تو لے لیا ظلم کر کو، تو اللہ تعالیٰ سے پوری زمین ہی کیا ہار بنا کر لفظ ڈال دیں گے، اتنی زمین کہاں اٹھاتا آدمی، مر جائے گا، چھوڑ دلّا۔ اس لیے تو زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ مال تھا وہ صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہمارے لیے سبق ہو کہ تمہیں جانے سے پہلے بچوں کو برابر تقسیم کر کو چلے جاؤ، لڑیا رکھو جاؤ رکھو، تمہیں چلے جاتی تمہارے بچے لے لیتے رہتی ہیں، اب تمہارے بچے تم کے لڑ لیتی ہیں، دیتی ہیں گالیاں بھی، کیا کر کو مرا کی کئی کون چھوڑ کو جا بولے اسے، اور بہت ساری باتیں گالیاں دیتی بچے، بلکہ بعض رپورٹس یہاں تک بھی ہندوستان کے چھے بچے پراپرٹی لینے کے لیے باپ زندہ ہے اس وقت باپ کا نہیں بول کر بچہ مرڈر کر دیا اسے۔ یہ ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے پراپرٹی کے مسئلے میں، زندہ ہو تو کتنا بانٹنا، کسے کیسا ملتا، مر گئے تو کسے کتنا ملتا، کیسے ملتا، جب دین پر عمل نہیں ہوگا تو پھر وہی چھوڑا، مرڈر ہوگا، سوسائڈ ہوگا، یہ چھوڑا خالی بچے مار دیں گے باپوں کو۔ اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے، وفات کا کچھ قصہ باقی ہے کل آئے گا، تو اس سے سبق کیا مل رہا ہے بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ کرو بول کر بولے، اپنا مال بچا ہوا کچھ کئی کو بولے اسے وہ، اس لیے کہ نبیوں کا چھوڑا ہوا مال وہ ان کے بچوں کو نہیں ملتا، صدقہ ہوتا ہے، وہ میرے بعد رہنا نہ کو بول کر بھی زندگی میں ہے صدقہ کرتی ہے۔ پھر دوسرا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے بانٹنا ہو پراپرٹی الگ مسائل ہے، مرنے کے بعد بانٹنا ہو پراپرٹی الگ مسائل، تمام مسائل قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی جو کتاب لے کر آئے، ہمارے لیے نظام نصاب جو لے کر آئے، اس کے مطابق بچوں کی پراپرٹی کے مسائل، بچوں کی شادیاں اسلامی ڈھنگ رنگ کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔